ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیو، میں آج آپ کے درمیان ماڈل پیپر سیٹ 2 لے کر آ گیا ہوں۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ درجہ ذیل میں سے مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں سب سے پہلے سوال میں بتایا جا رہا ہے کہ مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ مذکر کون ہے اس میں سے؟ تو نمبر 1 آپشن اے ہے خاک، آپشن بی ہے شوخ، آپشن سی ہے خبر، آپشن ڈی ہے شرم۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب ہوگا آپشن بی، شوخ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ شوخ لفظ کیا ہے؟ یہ مذکر لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اندھیرے گھر کے دیا سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے گھر کے دیا سے کیا مراد ہے؟ یا اس سے مراد اولاد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اولاد ہے۔ سوال نمبر 2 کا آپشن اے آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ اے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ شامل نصاب بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیسی نثری صنف سے ہے؟ آپشن اے افسانہ، آپشن بی ناول، آپشن سی ڈرامہ، آپشن ڈی داستہ۔ تو تیسرے نمبر کا سوال آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، افسانہ سے ہے۔ کیا ہے؟ کس سے؟ افسانہ سے ہے۔ رقیہ بھابی کس افسانے کی کردار تھی؟ یعنی رقیہ بھابی نے کس افسانے میں کیریکٹر ادا کی تھی، رول ادا کی تھی؟ تو اب سوال نمبر 4 کا آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ افسانہ کٹی ہوئی شاخ ایک ہی مرد کردار ہے، اس کا نام کیا ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک مرد جو کردار ادا کیے تھے اس کا نام کیا ہے؟ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے اسد، آپشن بی اشد، آپشن سی اسد، آپشن سی اسید۔ تو اسد الف سین، اسد جو ہے الف سین دال سے ہوگا، یہ والا اسد ہوگا۔ عین والا اسد نہیں یاد رکھیے گا، الف سین دال والا اسد ہوگا، سمجھے۔ اس کے بعد 6واں سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ قمر جہاں جو تھے، قمر جو جہاں تھی ان کے والد کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق، سید رضاء الحق، انوار الحق، سید ضیاء الحق۔ تو قمر جہاں کی والد کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق کا کیا نام تھا؟ سید عطاء الحق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے کہ اردو کے پہلے شاعر کون تھے؟ تو اردو کے پہلے شاعر کون تھے؟ امیر خسرو تھے، مسعود سلمان تھے، نصرتی تھی یا غوازی تھی؟ تو سوال نمبر 7 کے بعد کا جواب کیا ہو جائے گا؟ اردو کے پہلے کا شاعر کون تھے؟ امیر خسرو تھے۔ شعر و شاعری سب سے پہلے کون شروع کیے تھے کرنا؟ امیر خسرو۔ آپشن سوال نمبر 7 کا آپشن اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے مہا شیوتا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں ہے؟ یعنی آپ کے پاٹیچریا میں، آپ کے کریکولم میں مہا شیوتا دیوی کا کون سا کہانی ہے، وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو سوال نمبر 8 کا آپشن اے ہو جائے گا، ارجن ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ ارجن ایک درخت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہے کہ سر سید احمد خاں کے لیٹری سیکریٹری کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام لیٹری سیکریٹری کا نام کیا تھا؟ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو کیا نام تھا؟ تو لیٹری سیکریٹری کا نام کیا تھا سر سید احمد کے؟ سوال نمبر 9 کا آپشن سی ہو جائے گا، وحید الدین سلیم تھا۔ کیا نام تھا؟ وحید الدین سلیم، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے کہ سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ تو سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ تو سر سید نے جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا، یا فورٹ ولیم کالج قائم کیا، یا MAO کالج قائم کیا، یا دہلی کالج قائم کیا؟ تو سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ MAO کالج، سمجھ گئے۔ 10 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور آپ کی بک میں سر سید کے بارے میں کیا نام ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ریا کے مضمون نگار کون ہے؟ ریا جو ہے وہ آپ کے مضمون ہے، اس کے مضمون نگار کون ہے؟ تو ریا جو مضمون کون لکھے تھے؟ سر سید احمد لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیمپل صاحب میں نذیر احمد نے کس شعبے میں ملازمت کی؟ تو نذیر احمد صاحب نے کس شعبے میں ملازمت کی؟
تعلیم میں، کس میں؟ تعلیم کے شعبے میں ملازمت کی۔ 12 نمبر سوال کا آپشن اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 13 نمبر سوال ہے درجہ ذیل میں مذکر کو چنیے۔ محفل، آپشن اے، آپشن بی موتی، آپشن سی مخالف، آپشن ڈی سفارش۔ درجہ میں کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا، موتی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ موتی ہو جائے گا۔ تو خرد کا مترادف نوش آئے گا۔ اس کے بعد درجہ ذیل میں سابقہ کی تلاش کیجیے۔ سابقہ کون ہے؟ آپشن اے عیدگاہ، آپشن بی قبرستان، آپشن سی باخبر، آپشن ڈی درسگاہ۔ تو سابقہ کسی لفظ کے پہلے کوئی لفظ ملا دیتے ہیں اور وہ معنی بدل دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سابقہ۔ تو آپشن سی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ باخبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16 نمبر کا سوال ہے وقف کا فاعل کیا ہوگا؟ وقف کا فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ تو وقف کا فاعل پوچھا جا رہا ہے کہ وقف کا فاعل کیا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ 16 نمبر سوال کا آپشن سی ہو جائے گا، واقف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ واقف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 17 نمبر کا سوال ہے کہ یہاں مت آؤ میں مت آؤ کون فعل ہے؟ فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، فعل نہیں ہے، فعل حال ہے۔ تو فعل امر جس میں حکم کیا جائے، فعل ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو فعل ماضی کہتے ہیں، فعل نہیں جس میں کسی چیز کا حکم نہیں کیا جائے۔ تو یہاں نہیں آنے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 17 کا آپشن سی ہو جائے گا، آپشن سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 18 سوال ہے کہ غریب کی صفت کیا ہوگی؟ غربا، غربت، غریب، غریبی۔ تو غریب کی صفت کیا ہوگی؟ صفت کہتے ہیں کسی شخص کے اندر اچھائی یا برائی بیان کرنے کو، یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں۔ تو غربت کی صفت کیا ہو جائے؟ غریب کی صفت کیا ہو جائے گی؟ غربت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 19 نمبر کا سوال ہے پختہ کی ضد کیا ہو جائے گی؟ ضد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ کو، الٹا کو۔ تو پختہ کی ضد کیا ہو جائے گی؟ خام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ خام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے کہ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا گیا ہے؟ تو گپت دور کو کیسا دور کہا گیا ہے؟ ہندوستان کے اندر سنہرا دور، تاریخی دور، جمہوری دور یا تاریخ دور کہا گیا ہے۔ تو گپت دور کو سنہرا دور کہا گیا ہے، سمجھے۔ گپت دور سے مراد گپت چندر موریہ کے دور کو گپت دور کہا گیا ہے۔ گپت چندر موریہ کے دور کو کیا کہا گیا ہے؟ گپت دور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 21 نمبر کا سوال کہ خیر کی ضد کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، کس کی ضد؟ خیر کی ضد کیا ہوگی؟ تو خیر کی ضد اپوزٹ ورڈ پوچھ رہے ہیں کہ خیر کی ضد کیا ہوگی؟ تو خیر کی ضد شر ہوگی۔ خیر کی ضد کیا ہوگی؟ شر ہوگی، ٹھیک ہے۔ بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی تھا۔ بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی۔ تو سوال نمبر 22 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، راجندر سنگھ بیدی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 23 نمبر سوال ہے لطف الرحمن نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ لطف الرحمن نے اپنے پڑھانے کا، تدریس کہتے ہیں پڑھانے کی زندگی کے آغاز کہاں کیا تھا؟ تو بھاگلپور سے کیا تھا۔ کہاں سے؟ 23 نمبر سوال نمبر 23 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا۔ آپشن کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، بھاگلپور یونیورسٹی سے۔ اس یونیورسٹی سے، بھاگلپور یونیورسٹی سے۔ احمد قرآن پڑھتا ہے میں احمد کیا ہے؟ احمد قرآن پڑھتا ہے، یہ گرامر کا، یہ ویاکرن کا سوال ہے۔ اس میں احمد کیا ہے؟ تو پڑھتا ہے، پڑھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ تو احمد کر رہا ہے۔ تو احمد کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 کا آپشن اے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد 25 نمبر کا سوال ہے کہ شہباز نے انٹرس کہاں سے پاس کیا؟ شہباز کس جگہ سے انٹر پاس کیے؟ وہ مظفر پور جگہ تھا، وہیں سے انٹر پاس کیے، ٹھیک ہے۔ دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔